السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مولانا کامران۔ ناظرین کرام، اسرائیل جنوبی ایشیا کا ایک عرب ملک ہے۔ جیسے پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اسی طرح اسرائیل بھی یہودیت کے نام پر بنا۔ اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ایک ایٹمی ملک بھی ہے۔ اس وقت یہودی انتہائی طاقتور ہیں اور وہ اپنی اس طاقت کا پورا استعمال مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، جس کی زندہ مثال فلسطین کے مسلمان ہیں۔ اسرائیل نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ آئے دن اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کئی مسلمان روزانہ لقمہ اجر بن جاتے ہیں۔ اسرائیل کا رتبہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے رقبے میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اسے ایز اے ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، جن میں 4 بڑے ممالک جو ہر محاذ پر کھل کر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، ان میں چوتھے نمبر پر ایران ہے۔ 1950 میں ایران نے اسے تسلیم کیا، لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسے تسلیم کرنے سے واضح انکار کر دیا۔ تیسرے نمبر پر عراق ہے، جو اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور بڑھ چڑھ کر ہر محاذ پر اسرائیل کی سرعام مخالفت کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے، یہ بھی اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش اسرائیل کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی باشندہ بنگلہ دیش میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی بنگلہ دیشی باشندہ اسرائیل میں جا سکتا ہے، اور نہ ہی بنگلہ دیش میں اسرائیل کی کوئی ایمبیسی ہے، اور نہ ہی کوئی وزیر یا کوئی عام شہری۔ اور پہلے نمبر پر پاکستان وہ ملک ہے جو ہر محاذ پر اسرائیل کو سرعام کھل کر للکارتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہر اجلاس میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کے مظالم کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرتا ہے۔ پاکستان کی آزادی کے یوم اول سے ہی پاکستان نے اسے ریاست تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اسرائیل شروع سے ہی پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے صدر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمیں عرب ممالک سے خطرہ نہیں، اگر ہمیں خطرہ ہے تو وہ پاکستان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے ہمیشہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا آ رہا ہے، کبھی لالچ کے ذریعے، تو کبھی IMF کے ذریعے، تو کبھی ڈرا دھمکا کر۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک مسلسل اسرائیل پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور اسے تباہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 میں ہمارے پاکستان کے ایک حصے کا جدا ہو جانا ہو، سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پاکستان کا محافظ تو اللہ ہے، وہ ہر طرح کے خطرات سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہم آپ کو انتہائی اہم ترین معلومات دیتے چلیں۔ اسرائیل پاکستان پر دباؤ اس وجہ سے بھی ڈال رہا ہے کہ اسرائیل اپنی دی نیو ورلڈ مہم کو پورا کر سکے۔ اس مہم کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا یہودیوں کے تابع ہو جائے، یہودی بن جائے، اور پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہو، یعنی یہودیت، اور اس کا حاکم دجال ہو، اور دجال کو سب اپنا حکمران مانے اور اس کی مان کر چلیں۔ جبکہ پاکستان اسلامک دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے۔ جب تک پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا، کوئی بھی اسلامک ممالک اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسرائیل پاکستان سے اس وجہ سے بھی خوفزدہ اور خائف ہے کہ متعدد احادیث میں یہ مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرق سے مسلمانوں کے لشکر آئیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے، جو مل کر دجال کے خلاف لڑیں گے اور دجال کو قتل کرنے میں مدد کریں گے۔ اور مشرق میں پاکستان ہی آتا ہے، جو ایک ایٹمی پاور بھی ہے، جس کے پاس فوج بھی ہے اور ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، اور جو خالصتاً اسلام کے نام پر بنا، اور یہاں کے لوگ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔